بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6229 6229۔ ہمارے ہاں بڑا ڈرامہ لگایا گیا۔ حافظ طاہر قادری صاحب کے پروگرام میں ایک شاہ صاحب تشریف لائے تھے، تو حضرت معاویہ کے دور میں اور بعد ازاں بنو امیہ کے باقی حکمرانوں کے دور میں حضرت علی پر جو سب و شتم ہوتا تھا، اس حوالے سے انہوں نے کہا جی بالکل نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا جی بالکل ایک راوی ہے جس کی ایک روایت ابن کثیر میں ہے، ایک روایت اسی راوی کی وہی روایت ایک ہی روایت ہے جس میں پھر ایک ہی راوی ہے وہ کذاب ہے، وہ ابن اسیر تاریخ الکامل میں ہے وہی روایت، وہ جو کذاب ہے اس کی اپنا اس میں ہے جناب اپنا تاریخ طبری میں ہے، تو اور تو شے کوئی نہیں ہے۔ چلیں میں نے کہا میں بتا دوں، حضرت علی پر بنو امیہ کے دور میں ممبروں پر سب و شتم ہوتا تھا۔ اس کا تذکرہ اس لیے ضروری ہے کہ حضور نے فرمایا جو علی کو گالی دے گا وہ مجھے گالی دے گا، اور علی کو گالی دی ہوئی ہضم نہیں ہو سکتی، لہٰذا سن لیجئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6229۔ حدیث کے راوی سیدنا سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کے دور ملوکیت میں آل مروان میں سے ایک شخص کو مدینے کا والی بنایا گیا۔ اس گورنر نے سیدنا سہل کو بلوایا اور حکم دیا کہ وہ سیدنا علی کو گالی دے، معاذ اللہ، اندازہ کر لیں۔ سیدنا سہل نے صاف انکار کر دیا۔ ان صحابہ پر بھی ہزاروں کروڑوں اپنا اللہ کی رحمتیں اور ان پر بھی لاکھوں کروڑوں سلام کہ جو یوں اہل بیت کی دفاع کے لیے کھڑے ہو گئے ان حکمرانوں کے خلاف، کہ جب ان کو براہ راست بلا کر اوپر سے سپریم اتھارٹی آرڈر دیتی تھی کہ گالیاں دو، اور وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم نہیں دیں گے، انکار کر دیا۔ اس گورنر نے کہا کہ چلو یوں نہ کہو بلکہ صرف یوں کہہ دو اللہ ابو تراب پر لعنت بھیج، ابو تراب پر اللہ لعنت کرے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ العظیم۔ اس بات پر بھی سیدنا سعد نے فرمایا کہ سیدنا علی کو تو ابو تراب کا نام بہت پسند تھا، محبوب تھا، وہ تو اس نام سے پکارے جانے پر خوش ہوتے تھے۔ اس پر اس شخص یعنی والی مدینہ نے کہا، اب والی مدینہ کون ہے، پہنچ جائیے، کہا کہ ہمیں ساری بات سناؤ، کیوں حضرت علی اس پر خوش ہوتے تھے۔ اب اس نے جب اب یہ بڑے ٹیکنیکل لوگ تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ پہلے اٹیمپٹ لگ گئی تو جی بسم اللہ، نہیں لگی، حضرت سعد نے جب سٹینڈ لے لیا تو کہا اچھا تو بتاؤ نا پھر وہ ابو تراب کا کیا قصہ تھا، کیوں حضرت علی خوش ہوتے تھے۔ تو انہوں نے پھر پورا قصہ سنایا کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ کے گھر حضور گئے، سیدنا علی موجود نہیں تھے، حضرت سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ میری ان کے ساتھ کوئی جھگڑے والا معاملہ ہوا ہے، وہ مجھ سے ناراض ہو کے مسجد میں چلے گئے ہیں۔ حضور نے کسی کو بھیجا کہ ڈھونڈاؤ، وہ گئے تو حضرت علی مسجد میں سو رہے تھے، چنانچہ آپ ان کے پاس تشریف لے گئے۔ سیدنا علی کی کمر سے لباس کو یوں جھاڑا اور مٹی کو یوں جھاڑا جس میں وہ اس وقت مٹی لپٹے ہوئے تھے، چنانچہ رسول اللہ نے خود اپنی مبارک زبان سے فرمایا کہ حضرت علی سے مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا ابو تراب اے مٹی والے، مٹی کے باپ، اٹھ اٹھ ابو تراب، حضور نے فرمایا۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی نے یہ روایت سنائی، اور تب جا کے وہ جو تھے والی مدینہ تھے وہ صاحب آپ پہ تشریف لے گئے۔ کون کہتا ہے کہ حضرت علی پر سب و شتم نہیں ہوا؟ یہ اندازہ کر لیں، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، مسلم کی میں نے بتا دی، ابھی اور صحیح مسلم کی حدیث سن لیجئے۔ حضرت سیدنا عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سیدنا سعد بن ابی وقاص سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے پوچھا، سعد بن ابی وقاص کو ایک حکم دیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ حکم مسلم کی اس حدیث میں نہیں ہے، میں مسلم کا حدیث نمبر بتا سکتا ہوں، مسلم کا حدیث نمبر نوٹ کر لیجئے جی، یہی 6220 6220 حکم کا انکار کر دیا۔ پس حضرت معاویہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے پوچھا کہ آپ کو ابو تراب یعنی سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو گالیاں دینے سے کس بات نے روکا ہوا ہے؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ میں ہرگز کبھی ان کو گالی نہیں دوں گا، برا بھلا نہیں کہوں گا، کیونکہ مجھے ایسی 3 فضیلتیں ان کی علم میں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمائیں، اور اگر ان تینوں میں سے مجھے ایک بھی مل جاتی تو مجھے وہ فضیلت سرخ اونٹوں کے مل جانے سے زیادہ عزیز تھی۔ پھر آپ نے پوری روایت بتائی۔ پہلی فضیلت یہ کہ رسول اللہ کو میں نے سنا کہ جب کسی غزوہ میں سیدنا علی کو پیچھے چھوڑ کے چلے گئے
تو حضرت علی نے بطور شکوہ حضور سے بارگاہ میں خدمت میں عاجزاً عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا عزت افزائی کے لیے کہ علی تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد نبی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا دوسری فضیلت کہ میں نے غزوہ خیبر کے دن رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا کہ کل میں لشکر کی قیادت یعنی جھنڈا اور علم اس کو دوں گا اور اس کے ہاتھ پر فتح ہوگی، اور وہ شخص ہوگا جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول سے وہ بھی محبت کرتا ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، چلو یہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے، لیکن اللہ کا رسول گواہی دے دے اور خود فرما دے کہ اللہ اور اللہ کا رسول دونوں اس سے محبت کرتے ہیں، یہ حضرت علی کی فضیلت تھی۔ فرماتے ہیں کہ ساری رات حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی کسی شے کی طلب نہیں رہی سوائے اس رات مجھے طلب تھی کہ جھنڈا مجھے دے دیا جاتا، چونکہ سند آ گئی تھی کہ اللہ اور اس کا رسول اس شخص سے محبت کرتا ہے جس کو جھنڈا ملے گا۔ صبح ہوئی تو علی کا نام پکارا گیا، بتایا گیا کہ یا رسول ان کی تو آنکھوں میں درد ہے۔ حضور نے بلایا، اپنا لعاب دہن مبارک لگایا، حضرت علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، ان کے ہاتھ پر اللہ نے فتح دی، خیبر فتح ہو گیا۔ اور تیسری فضیلت مباہلے کے واقعہ کی ہے کہ جب عیسائی پادریوں کو مباہلے کا چیلنج دیا گیا تو قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ پیغمبر فرما دیں آؤ ہم اپنے بیٹوں اور تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنی جانوں کو تم اپنی جانوں کو، اور پھر اللہ کے حضور التجا کرتے ہیں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ سورہ آل عمران 61 نمبر آیت میں پوری آیت ہے۔ تو رسول اللہ نے سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، امام حسن اور امام حسین کو بلایا، پھر یوں فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ تین فضیلتیں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی، اور فرمایا کہ ان میں سے ایک بھی مجھے حاصل ہوتی تو میں کبھی بھی میرے لیے وہ سرخ اونٹوں سے زیادہ عزیز تھی جو حضرت علی کو حاصل تھی۔ اور اس حیثیت کے بندے کو جب مسلمان کہلانے والے حکمران ممبروں پر سب و شتم اور گالیاں دیں گے اور اپنا سر سوخ استعمال کروا کے دلوائیں گے تو دیکھیے وہ کتنے افسوس کی بات ہوگی۔ اللہ تعالی حضرت علی کو اس صبر پر اور اہل بیت اطہار کو اس صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ کان الحق معه اے ما علی رضی اللہ تعالی عنہ فی تلک النوبہ لصحت بیعته وانعقادها فکان علی الحق فی قتال معاویہ بصفین۔ امام ابن الحمام لکھتے ہیں حق بغیر شک و شبہ کے مولا علی المرتضیٰ کی طرف تھا۔ یہ گڑمڑ کرنے کی اجازت نہیں، یہ منافقت اور مداہنت ہے کہ پتہ نہیں حق ادھر تھا یا معلوم نہیں حق ادھر تھا، یا یہ کہنا کہ دونوں طرف سے آبا ہیں، دونوں طرف حق ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ نہیں، اتنے فیڈر میں دودھ پینے والے بچے نہ بنو، نہ اتنے بدھو خود بنو، نہ بدھو امت کو بناؤ۔ حق کی ہر ایک کو پہچان ہے، 1400 سال میں ہزاروں کتابیں بھری پڑی ہیں اس پر، ہر کتاب نے حق کو کھول کے لکھ دیا ہے۔ فقط کیا ہے؟ کف لسان ہے۔ جو زبان درازی کرتے ہیں وہ اہل سنت میں نہیں رہتے، وہ ادھر چلے جاتے ہیں۔ جو ان کی منقبت کے جھنڈے اٹھاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، وہ اہل سنت میں نہیں رہتے، وہ خارجیوں کی طرف چلے جاتے ہیں، خارجی ہو جاتے ہیں۔ یا رافضی بنو یا خارجی بنو، یہ بھی غلط وہ بھی غلط۔ اگر اہل سنت رہنا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منصب فقط یہ ہے کہ نسبت صحابیت کی وجہ سے کف لسان ہے، چپ، تان و تشنیع نہیں کر سکتے، لان تان نہیں کر سکتے، نشانہ تنقید نہیں بنا سکتے، کافر اور فاسق نہیں کر سکتے۔ یہ ہر ایک نے منع کیا، یہ اہل سنت کا عقیدہ۔ اس سے بڑھیں گے اس طرف تو رافضی بنیں گے، ادھر بڑھیں گے تو خارجی بنیں گے۔ آپ چوز کر لیں کیا بنتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ قتال صفین میں جب جنگ صفین ہو گئی تھی، بغیر شک و شبہ کے حق مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ تھا۔ اب صاحب فتح القدیر لکھتے ہیں کہ اس پر دلیل قولہ علیہ الصلاۃ والسلام لعمار، جو متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی، کہ آقا نے فرمایا ستقتلک الفئۃ الباغیہ، عمار
تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، شہید کرے گا۔ اب آقا علیہ السلام جس گروہ کو باغی کہہ دیں، دنیا میں کون مسلمان ہے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا اور خود کو مصطفیٰ کا امتی کہنے والا، جس گروہ کو مصطفیٰ الفئۃ الباغیہ کہہ دے، اس کے بعد وہ ان کے فیضان کے چشمے جاری کرے اور ان کی تقریریں کرے اور ان کے عرسوں کا اعلان کرے؟ خدا کے لیے یہ کام 1300 سال میں اہل سنت کے اکابر نے نہیں کیا تھا۔ یہ فتنہ نہ بپا کرو۔ خاموشی مسلک اہل سنت بس، مگر خاموشی مداہنت کے ساتھ نہیں، وضاحت کے ساتھ کہ حق پر کون تھا اور کون غلطی پر تھا۔ ان کو خروج اور بغاوت کا لکھا ہے اس عمل کو۔ اور اس کے بعد پھر آگے میں دیکھیے، کسی کو شوق ہو مجھ پر فتویٰ نہ لگائیں، مجھ سے پہلے امام مرغینانی صاحب الہدایہ پہ لگائیں، امام ابو منصور بغدادی پر لگائیں، امام ابو المعین النصفی پہ لگائیں، صاحب شرح المواقف پہ لگائیں، صاحب شرح المقاصد پہ لگائیں، اور صاحب شرح عقائد نصفیہ پہ لگائیں۔ میں نے کل درجنوں کتب حافظ ابن جرسکرانی پہ لگائیں، امام عینی پہ لگائیں۔ میں نے آپ کو 1300 سال کی تاریخ علم کل پڑھا دی۔ ان پہ جو فتویٰ لگائیں اس میں بھی شریک ہوں۔ توبہ کر لینی چاہیے۔ اور فرماتے حضور علیہ السلام کا ارشاد، اور یہ لکھ کر کہ آقا نے فرمایا تھا عمار تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب آگے یہاں بھی ڈنڈی مارنے کی اجازت نہیں کہ کون باغی تھا، کس نے قتل کیا، کس نے نہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے جی معلوم نہیں۔ میں کہا نہیں، اتنے بدھو نہیں ہیں کہ معلوم نہیں۔ صاحب فتح القدیر لکھتے ہیں وَقَدْ قَتَلَهُ أَصْحَابُ مُعَاوِيَةَ يُصَرِّحُ بِأَنَّهُ بُغَاةٌ، اور واضح طور پر حضرت امیر معاویہ کے لشکر نے ان کو قتل کیا تھا۔ یہ تصریح کرتا ہے اس امر کی کہ یہ طبقہ باغیوں کا طبقہ تھا۔ اس کے بعد دوسری مثال دیتے ہیں امام ابن الحمام فتح القدیر میں، پہلی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی، دوسری وَأَمَّا الْحَجَّاجِ فَحَالُهُ مَعْرُوفٌ، اس کا ظالم و جابر اور جائر ہونا معروف ہے۔ دوسری اس کی مثال دیتے ہیں کہ اس کے زمانے میں بھی تابعین میں سے اس نے جس کو جج مقرر کیا، جو اہل تھے انہوں نے منصب لے لیا۔ یہ فقہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں، تفریع، کہ جج ہونا اگر مقرر کر دے سلطان جائر تو لوگوں کو انصاف کی فراہمی کا معاملہ انکار نہ کرے، وہ جائز ہے۔ تیسری دلیل یزید کی دیتے ہیں کہ اس کے دور میں بھی یزید ملعون تھا، بدبخت تھا، جہنمی تھا، بے ایمان تھا، لعنتی تھا، اور میں تو اس کو کافر کہتا ہوں، میرا فتویٰ کفر کا ہے۔ لعین تھا، اور کہتے ہیں مگر ایسے جائر کے زمانے میں بھی جن تابعین کو جج اور قاضی مقرر کیا، لوگوں کو انصاف کی فراہمی کی خاطر انہوں نے بھی قبول کیا منصب۔ اب آپ دیکھیں کیا مثالیں دی ہیں۔ یہ مثالیں میں نہیں دے رہا ہوں، میں زندگی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خالی جس شخص نے خالی معاویہ کہہ کے بلایا ہے، میرے دل اور طبیعت پہ بہت بوجھ ہوا، میں نے ڈانٹ کے خاموش کرا دی ہے۔ وہ صحابی ہیں، عزت اور تعظیم تکریم سے نام لینا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور اس طرح کی منقب نظمیں بیٹے یہ ہمارے مشرب کے خلاف ہیں۔ وہ ایک فتنہ پیدا ہو رہا تھا عوام اور خواص میں، اس فتنے کو روکنے کے لیے ایک مدلل بات کرنا میرا فرض تھا، کر دی، ختم اس موضوع پہ۔ اس کے بعد ہم کبھی زندگی میں ایک جملہ بھی نہیں بولنے کے روادات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے دوست احباب مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ جب طلقاء کا نام آتا ہے اور ان لوگوں کا کہ جنہوں نے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ جنگیں کی، آپ کو ایذا دی، ممبروں پر سب و شتم کروایا اور آپ کے جانثاروں کو شہید کیا، چن چن کر اہل البیت علیہ السلام کو قتل کیا، اور پوری مملکت اسلامی کے اندر بدعات کو رواج دیا، اہل البیت کے خلاف ایک پوری کمپین اور مہم چلائی۔ میرے سامنے کتاب ہے الاحادیث الموضوعہ فی فضائل معاویہ۔ اس میں انہوں نے، یہ سنی عالم ہیں، انہوں نے صفحہ نمبر
20 पे इस मसले को लिखा है और बड़ी बेहतरीन तरीके से लिखा है। इसमें ये लिखते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु कहना कैसा है। तो ये कहते हैं कि अहले हदीस आलिम मौलाना नज़ीर हुसैन देहलवी कहते हैं कि इमाम अली के मुकाबले में जहाँ अमीर मुआविया का तज़किरा हो वहाँ लफ्ज़ हज़रत और दुआइया अल्फाज कहना दुरुस्त नहीं, क्योंकि उन्होंने आखिरी खलीफा राशिद के ख़िलाफ़ बगावत की है, लिहाजा उनको गलतकार और बागी समझना चाहिए। इससे बढ़कर आगे बढ़कर उनको बुरा भला कहना दुरुस्त नहीं। कि मिंबरों पे बैठ के मौला अली को गालियां दी जाती हैं। ये तारीख में ये दौर भी आया, आप पढ़ें तारीख, बनु उमैया का ऐसा दौर भी दुनिया ने देखा है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया था मन सब्बा अलियन फकद सब्बानी, जिसने मेरे अली को गाली दी उसने मुझे गाली। और लोगों ने मिंबरों पे बैठ के बाकायदा हुकूमत की तरफ से ये जो है वो कानून था कि तुम्हारा खुतबा मुकम्मल नहीं होगा जब तक अली को गाली नहीं दो। ये लम्हे भी आए। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के माबैन जो इख्तिलाफ़ात हुए, तो उसमें आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने फ़ैसला कुन बात ये फरमाई, फ़र्क़ मरातब बेशुमार, हक़ बदस्ते हैदर कर्रार और उन पर तान कार फुज्जार। आपने फ़ैसला कर दिया कि अगर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुआज़ना करें तो बहुत सारा फ़र्क है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मतें, उनकी रिफ़ातें, अल्लाह ने उनको जो अता की हैं वो वराउल वरा हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर तान किया जाए और उन पर सब्बो शतम किया जाए, उनको गालियाँ दी जाए, उनको बुरा भला कहा जाए। कि इमाम हंबल वो शख्सियत है कि जो 6 लाख हदीसों के हाफिज थे और जिसका मुकल्लिद पीरान पीर हजरत गौस पाक अब्दुल कादिर जीलानी भी उसका मुकल्लिद है। कोई पीर इमाम अहमद इब्ने हंबल की जूतों की धूल तक भी नहीं पहुंच सकता, ना कोई आलिम दीन पहुंच सकता। जिस रास्ते से इमाम अहमद इब्ने हंबल गुजरे हैं उसकी अख्ताब और गौस उसकी गर्दे राह को तरसते हैं। अली के दोस्त थोड़े थे, दुश्मन ज्यादा थे। युतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। उन्होंने जो तकरीर की है, आप इमाम अहमद इब्ने हंबल को भी गुस्ताख कहेंगे? आइए इमाम हंबल को मैं सामने लाता हूं, उन्होंने इससे भी बड़ी गुस्ताखी की है। अकल हैरान हो जाएगी वो वाकयात पढ़कर। और ऐसे ऐसे अकाबिर के मैं कौल आपको के सामने रखूंगा कि आप उनके फिर आपसे कहूंगा कि आप अब इनके लिए राय कायम करें कि ये आपके नजदीक भी गुस्ताख हैं। ये बात नहीं है, हमने तो ऐसी बातें कभी की नहीं। क्यों कि एक जो इत्तेहाद उम्मत की एक फजा बनाने की कोशिश करते हैं। और कौन सी चीजें हैं कि जो आपके सामने न हो, और जनाब अली के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं आपको क्या पता। मैं आपको बताऊं, मेरे बाप, मेरे दादा, मेरे परदादा से बड़ा और तमाम उलमाए उम्मत जिसकी इज्जत करते हैं, जिसके नाम पर सर झुकाते हैं, और बड़े बड़े मुअल्लिफीने हदीस उसके नाम आने पर अपनी गर्दनें झुका देते हैं। जनाबे हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज भी सऊदी अरब का जो मसलक है, मजहब है, वो हंबली है, हनाबिला। उनसे पूछा गया, उन्होंने जो तकरीर की है, आप इमाम अहमद इब्ने हंबल को भी गुस्ताख कहेंगे? आइए इमाम हंबल को मैं सामने लाता हूं, उन्होंने इससे भी बड़ी गुस्ताखी की है। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, इनसे बड़ी गुस्ताखी की है। और आप मुझे लिख कर देंगे कि इमाम अहमद इब्ने हंबल गुस्ताख है, फिर मैं आपकी इस तहरीर को उलमाए उम्मत के सामने पेश करूंगा।
یہ آپ آئیں گے تو آپ کے علم دائرہ بڑا بھی مطالعہ بہت کم ہے، آپ آئیں، آپ نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے کیا لکھا. میں اس مجمع میں وہ تفصیل نہیں بتانا چاہتا، میں اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک کتاب حضرت امام احمد ابن حنبل کے سامنے پیش کی گئی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امام حنبل وہ شخصیت ہے کہ جو 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے. 2 لاکھ موضوع حدیثیں ان کو یاد تھی، جعلی حدیثیں جو لوگ بنا لیتے تھے وہ بھی امام احمد ابن حنبل نے یاد کی تاکہ پتہ چلے کہ یہ جعلی حدیث ہے یا اصلی ہے. اتنے بلا کا حافظے کا آدمی، اور جس کا مقلد پیران پیر حضرت غوث پاک عبد القادر جیلانی بھی اس کا مقلد ہے. ان کے سامنے ایک کتاب پیش کی گئی جس میں بنو امیہ کے لیے بڑے اچھے الفاظ حدیث کے نقل کیے گئے، کچھ دعائیں کی گئیں، کچھ ان کے لیے فضائل بیان کیے گئے. تو ان کے صاحبزادے عبداللہ نے جب ان کے سامنے یہ کتاب المروانیہ اس کا نام تھا وہ پیش کی تو انہوں نے اپنی گردن مبارک، حضرت امام احمد بن حنبل کی اس وقت 80-82 سال کی عمر تھی، تو لکھ لکھ کر ان کے گھٹنے جو ہیں وہ سر کے اوپر ہو گئے تھے. پھر جو وہ خلق قرآن کے سلسلے میں جو عذاب جھیلتے رہے، بادشاہ ایک وقت کے ساتھ ٹکر لی. آج کل تو 2 دن کوئی اندر ہو جائے، تیسرے دن ضمانت کہتے ہیں. لوگوں اخبار میں آ جاتا ہے کہ جناب فلاں صاحب نے نکلے تھے حضور کی ناموس کی ریلی لے کر سیدھے انہوں نے اندر کر دیا، جاؤ اندر کر دیا. 5ویں دن جناب اندر سے اخباروں میں آ گیا فلاں صاحب ریلی لے کر گئے، جناب پولیس کے سامنے اپنے ہاتھ پیش کیے، ہتھکڑیاں لگاؤ، اور اندر سے سفارش کر کے منتیں کر کے جوتوں میں پڑھ کے کہا جناب میری ضمانت لے لیں، مہربانی فرمائے مجھے رہا کر دیں. تو یہ شوشہ والی حب رسول نہیں تھی ان میں، شوشہ والی حب رسول نہیں تھی. بوڑھا آدمی امام احمد ابن حنبل، آؤں گا میں اس بات پر. تمہیں آج بھی مولوی ہیں، آج بھی پیر ہیں، آج بھی بڑے مشائخ ہیں، آج بھی بڑے بڑے علامے ہیں. کوئی پیر امام احمد ابن حنبل کی جوتوں کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتا، نہ کوئی عالم دین پہنچ سکتا. جس راستے سے امام احمد ابن حنبل گزرے ہیں اس کی اقطاب اور غوث اس کی گرد راہ کو ترستے ہیں. اس پر جھگڑا ہوا، بڑی لمبی بحث ہے. خیر اس نے کوڑے مارے، بوڑھا آدمی 80 سال کا. تو آپ پڑھیں وہ دردناک قصہ جو مرتے دم تک امام احمد ابن حنبل کے ساتھ، اس بوڑھے انسان کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا. رسے ڈال کر بچوں کے سپرد، نوجوانوں کے سپرد، جن سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے، ان کے سپرد کر دیا جاتا تھا امام حنبل کو. وہ گھسیٹتے تھے بغداد کی سڑکوں میں. اور اس کے پیچھے کون چلنے والا ہے جی؟ غوث پاک. اس کا مقتدی کون ہے؟ اس کی فقہ کا مقلد کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی جیسا شخص. اور امام کی یہ حالت ہے کہ گھسیٹ رہے ہیں اسے، تو فرما رہے ہیں، کوڑے مار رہے ہیں. ساتھ پولیس والے کہتے ہیں کہ کہو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، خلق ہے. اس نے کہا نہیں، اللہ کی صفت ہے، اس پر قرآن یا حدیث سے کوئی ثبوت لاؤ گے تو مانوں گا، نہیں تو نہیں مانتا. گھسیٹ کا دربار میں 2 درے لگتے تو ائمہ لکھتے ہیں کہ اتنے زور کا وہ درہ مارتا تھا کہ اگر وہ ہاتھی پر لگتا تو ہاتھی بھی کانپ جاتا. وہ بوڑھا انسان 80 سال کی عمر میں وہ درے کھاتا رہا کتنا عرصہ. تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ نے کہا کہ بابا یہ کتاب دیکھیں، ان میں بڑی ان کی تعریف ہے بنو امیہ کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ جاہز ایک بدصورت انسان جو مکے میں تھا، جو بنو امیہ کا ہم اثر تھا، اور وہ بدترین
جس طرح یوسف خوبصورت ترین انسان اللہ نے پیدا کیا تو کتابوں نے جاہز کے لیے لکھا جیم الف ہائے ہتی اور زوئے جاہز. تو بدترین صورت والا ایسا بدصورت انسان کسی نے نہیں دیکھا، اتنا بدصورت تھا وہ. اور اللہ نے اس کو کمال کیا دیا تھا کہ جب وہ اب موڈ میں بولتا تھا تو ایسا فصیح و بلیغ جملہ عربی کا نکلتا تھا اس کے منہ سے جس طرح حضور رسالت میں آپ بول رہے ہوں. حضور سے ملتا جلتا اس میں حضور کی فصاحت و بلاغت کی بو آتی تھی، خوشبو آتی تھی، اتنا فصیح تھا وہ. جملہ بولتا تھا تو پتہ لگتا تھا کہ رسول اللہ کی حدیث کا ٹکڑا ہے. اس کو بنو امیہ نے پیسے دیے اور ان سے جعلی حدیثیں گھڑوائی. حضرت امام حنبل نے یہ جملہ فرمایا اور لکھا ہوا میرے پاس ثبوت ہے. یہ ایک امام کی تحقیق ہے اور بہت بڑا امام ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. یہ ساری ان کی یہ گھڑوائی ہیں اور یہ حدیثیں جعلی گھڑوا کر اس کو بعد میں نقل کیا، ساری کتابوں نے نقل کیا. تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ چیز جو ہے، انہوں نے ایک اور جملہ کہا. امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ اصل بات ہے یہ ہے بیٹا کہ علی قلیل الاحبا تھا اور کثیر الاعداء تھا. علی کے دوست تھوڑے تھے، دشمن زیادہ تھے. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ تو امام احمد بن حنبل کا ارشاد ہے نا جو میں پیش کر رہا ہوں. اس کی وجہ میں نے کیا سمجھی؟ اس لیے کہ دوست ہوتے ہیں ان کے زیادہ جن کے جو کھلائیں، جن کا دسترخوان وسیع ہو، جو جن کے پاس آنا جانا وسائل اور دنیاوی مفادات زیادہ ہوں، لوگ ان کے پاس ٹوٹ کر جاتے ہیں کہ کھانا کھا لیں گے، پیٹ بھر لیں گے، کوئی کام ہوا تو کسی سے کرا لیں گے. اثر رسوخ والا آدمی ہے، محل ماڑیوں والا ہے، ان کے دوست زیادہ ہوتے ہیں. علی کے پاس کیوں جاتے بھائی؟ علی کے پاس تو نان جو تھی، جو کی روٹی تھی. علی کے پاس جو کی روٹی، اور ان کے دسترخوان پر اگر جو کی روٹی بھی رکھی ہو تو سائل آواز دے تو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کے حوالے سے وہ یتیموں اور مسکینوں کو سامنے سے اٹھا کر روٹی دے دیتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں ان کو دیتے ہیں. اور پھر علی کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو علی کو دروازہ فرمایا. حضور نے بھی فقر اختیار فرمایا. حضور کے گھر بھی دیگیں نہیں پکتی تھی، آپ کا فقر اختیاری تھا.